انشاءاللہ آج ہم سورہ الدخان سے شروع کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم الدخان، دخان کا معنی ہے دھواں۔ وقال مجاہد رہوا طریقا یابسا ویقال رہوا ساکنا، مجاہد نے کہا رہون کے معنی ہے خشک راستہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہے تھما ہوا راستہ۔ علی علم علی العالمین علی من بین ظہریہ، علی علم علی العالمین سے مراد اس وقت میں موجود لوگ ہیں، یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں بنی اسرائیل کو برتری دی۔ فاتلوہ ادفعوہ، فاتلوہ کے معنی ہے اس کو دھکیل دو۔ وزوجناہم بحور عین، انکحناہم حورا عینا یحار فیہا الطرف۔ وزوجناہم بحور عین کے معنی ہے ہم ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر آنکھیں حیرت زدہ رہ جاتی ہوں۔ وَيُقَالُ أَن تَرْجُمُونَ القتل، اور ان ترجمون کے معنی کہے گئے ہیں مجھے قتل کرو۔ وَرَهْوًا سَاكِنًا، اور رہون کے معنی ہے تھما ہوا۔ وقال ابن عباس کالمہل اسود کمہل الزیت، ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما کالمہل کے معنی ہے سیاہ تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ وقال غیرہ تبع ملوک الیمن کل واحد منہم یسمى تبعا لأنہ یتبع صاحبہ والظل یسمى تبعا لأنہ یتبع الشمس۔ ابن عباس کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ تبع سے مراد یمن کے بادشاہ ہیں، انہیں تبع اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا بادشاہ ہوتا تھا، اور سائے کو بھی تبع کہتے ہیں کیونکہ وہ سورج کے تابع ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ جو الفاظ ہیں ان کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ خذوہ فاتلوہ الی سواء الجحیم، یہ آیا ہے سورہ الدخان میں، یعنی شدت کے ساتھ دھکے دیتے ہوئے اس کو دفع کرو، اس کو دور کرو، جیسا کہ سورہ الطور آیت 13 میں آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دے دے کر جہنم کی آگ میں دھکیلے جائیں گے اور بری طرح دھکے دیے جائیں گے وہ لوگ۔ پھر العین، العین کا جو لفظ ہے زوجناہم بحور عین، تو یہ عینا کی جمع ہے، اور یہ جو آنکھ کا سفید حصہ ہے اس کی شدید سفیدی، اور جو بلیک حصہ ہے جو آئی بال ہے اس کی شدید سیاہی، اور یہ انتہائی خوبصورتی کی ایک علامت ہوتی ہے، اور یعنی ایسی خوبصورتی کہ حیرت زدہ کر دے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بار بار جس کی طرف نگاہ لوٹے، ایسی خوبصورت۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ بابن فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان نمایاں دھواں لائے گا۔ فرتقب فانتظر، فرتقب کے معنی ہے آپ انتظار کریں۔ قال حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قد مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ 5 واقعات گزر چکے ہیں، دھواں، غلبہ روم، چاند کا 2 لخت ہونا، سخت گرفت اور سزا اور قید۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ روم، یعنی وہ جو سورہ روم میں آیا غلبت الروم فی ادنی الارض، وہ بھی ہو چکا، سورہ روم آیا 2 اور 3، اور شق قمر بھی ہو چکا۔ بطشہ سے مراد وہ لیتے ہیں غزوہ بدر کی پکڑ، جس میں بہت سے یہ بڑے بڑے سردار سورما جو ہیں قریش کے یہ ہلاک ہوئے، اور اللزام وہ کہتے ہیں کہ جو یہ
7 سال قحط کے آئے تھے، یہ وہ کہتے ہیں کہ گزر چکے ہیں۔ اب بہت سے اہل علم نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ دخان سے مراد علامات قیامت والا دھواں ہے جس کا ابھی انتظار ہے، یہ علامات کبریٰ میں سے ہے اور یہ ابھی ظاہر نہیں ہوئیں یہ علامات۔ اور علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سب کا یہی موقف ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ اس کے برعکس کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قریش کو شدت بھوک کی شکل میں اس وقت پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دین کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بد دعا فرمائی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک اور جماعت اسلاف کی اس قول کو اختیار کرتی ہے، اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے جس کا کہ ابھی اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 ہوں دھوئیں، یہ عین ممکن ہے کہ وہ بھی ہو اور پھر وہ قیامت کے قریب والا بھی ہو۔ باب یغش الناس ھذا عذاب علیم، وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے کا بیان۔ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله انما كان هذا لان قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني یوسف۔ مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان پر قحط سالی کی بد دعا کی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ، لوگوں کو قحط سالی اور مشقت نے اس طرح پکڑا کہ وہ ہڈیاں کھانے لگے۔ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، اس دوران میں کوئی آدمی جب نظر اٹھاتا دیکھتا آسمان کی طرف، فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ، تو اس مشقت کی وجہ سے اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں سا نظر آتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے گرد پھر اٹھتی رہتی ہے نا، پانی جب نہیں برستا آسمان سے، بارش نہیں آتی تو وہ گرد بیٹھتی نہیں ہے، اور وہ ایسے تھا غبار آلود ایک سما تھا، اور ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے آسمان پر دھواں ہی دھواں ہے، آسمان کا اصل جو نیلا رنگ ہے وہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان نمایاں دھواں لائے گا، وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ قال فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اور فقیلا، پھر آپ سے کہا گیا، یعنی اس وفد نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استسق اللہ لمدر، آپ قبیلہ مدر کے لیے بارش کی دعا فرمائیں، فإنها قد ہلکت، کہ وہ تو ہلاک و برباد ہو چکے ہیں۔ قالا، فرمایا، لمدر، مدر کے لیے، انک لجریء، تم واقعی بڑے جرت مند آدمی ہو، یعنی قبیلہ مدر کے لیے بارش کی مجھ سے سفارش کرتے ہو، واقعی تم بڑے جرت مند ہو۔ فاستسقا، پھر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی، فسقو، تو پھر بارش برسی، خوب برسی۔ فنزلت انکم عائدون، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم تو پھر لوٹنے والے ہو، یعنی اسی حالت پر تم لوٹ جاؤ گے، نافرمانی کی حالت پر دوبارہ۔ فلما اصابہم الرفاہیۃ عادوا الی حالہم، چنانچہ جب ان کو راحت اور وسعت نصیب ہو گئی اس بارش کے نتیجے میں تو وہ پھر اسی حالت کی طرف لوٹ آئے۔ حین اصابتہم الرفاہیہ فانزل اللہ عز وجل، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ سے انہیں دوچار کریں گے، یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں۔
یعنی عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس سے مراد قال یعنی یوم بدرن، کہ اس سے مراد بدر کی لڑائی کا دن ہے۔ اب یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف۔ اور دوسرا جو علامات قیامت والی بات ہے تو اس میں بھی حدیث موجود ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو، اور آپ نے ان میں دھوئیں اور دجال کا ذکر کیا۔ اور جو میں نے بات پہلے بھی کہی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ دخان 2 ہیں، ایک تو گزر چکا ہے اور دوسرا وہ ہوگا جس سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے گا۔ بہرحال اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں ہمیں یہ بہرحال پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سال آئے ہیں قحط کے، یہ قبل از ہجرت ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں موجودگی کے زمانے کی بات ہے، کیونکہ اگر یہ لگاتار 7 سال تھا ایک پیریڈ، تو غزوہ بدر ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے سے قحط جو ہے وہ چلا آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو آدمی ہے جس نے کہا ہے کہ مدر قبیلے کے لیے آپ دعا کیجئے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو سفیان تھا۔ اور پھر بدر کے بعد یہ کیونکہ اس کو سرداری مل گئی، ابو سفیان کو مل گئی، کیونکہ باقی تو سارے کے سارے مارے گئے، تو پھر ابو سفیان جو ہیں یہ آئے تھے تقریباً کوئی سن 2 ہجری کے بعد یا سن 3 ہجری میں، کہ انہوں نے آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ادھر آپ کی قوم جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس بھوک اور قحط سے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر سے یہ مشکل ہٹا دے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اور یہ جو ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بڑے بہادر آدمی ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں مدر کے لیے دعا کروں بارش کی، تو یہ بھی یہی معنی ہے کہ آفٹر آل دے ہیو ڈن ٹو می، اینڈ آفٹر آل جو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جھٹلایا ہے، تو تم مجھ سے مدر قبیلے کے لیے، کیونکہ وہ مدر قبیلہ بھی قریشی کی وہ اس میں تھا نا، یعنی وہی یہ لارجر جو ایک وہ ہے نا سرکل، اس میں یہ مدر کے ہی ہے نا۔ اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ مدر کے لیے بارش کی دعا کریں کہ اگر ہمارے لیے نہیں بھی کرتے تو کیونکہ ارد گرد کے لوگ بھی مدر بھی افیکٹ ہوا ہوا ہے تو ان کے لیے کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہرحال ان کو یہ کہہ کر کہ بڑی جرت ہے تمہاری، اور ساتھ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما بھی دی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسکلی ایک بلند اخلاق اس سے پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارگیونگ نیچر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مین جو ایم تھا کہ لوگ دین کی طرف آئیں، اور اس میں کوئی پرسنل گرجز اور وینجنس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی۔ باب قولہ تعالی ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال، مسروق کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ان من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم، کہ بلا شبہ یہ بھی علم میں سے ہے، یہ بھی دانش مندی ہے کہ جس چیز کو تو نہ جانتا ہو تو کہہ دے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان اللہ قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دیں میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹی باتیں کرتا ہوں۔ ان قریشا لما غلبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستعصوا علیہ قال، ہوا یوں کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ حاصل کر لیا اور آپ کی نافرمانی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بد دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط کے ذریعے سے فرما جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ فأخذتہم سنۃ، تو اس کے نتیجے میں انہیں ایسے قحط آیا، ایسے خشک سالی آئی، اکلوا فیہا العظام والمیتۃ من الجہد، کہ انہوں نے بھوک کی وجہ سے ہڈیاں اور مردار تک کھائیں، حتی جعل احدہم یرا ما بینہ و بین السماء کہیئۃ الدخان من الجوع، یہاں تک کہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے دھوئیں کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ قالوا، تو پھر آخر انہوں نے کہا، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ فقیل لہ، تو پھر آپ سے کہا گیا، ان کشفنا عنہم عادوا، اگر ہم نے یہ عذاب ان سے دور کر دیا تو یہ پھر اپنی پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے۔ فدعا ربہ فکشف عنہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں پھر دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو ٹال دیا، اس تکلیف کو دور کر دیا۔ فعادوا فانتقم اللہ منہم یوم بدر، تو وہ پھر دوبارہ کفر و شرک کرنے لگے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بدر کے دن انتقام لیا۔ فذلک قولہ یوم تأتی السماء بدخان مبین الی قولہ جل ذکرہ انا منتقمون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کا یہی معنی ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ تو یہ حدیث تو اب بارہا گزر چکی۔ باب انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، اس وقت نصیحت کیوں کر کارگر ہوگی حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ الذکر والذکری واحد، الذکر اور الذکری دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی نصیحت اور یاد دہانی وغیرہ۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا جریر بن حازم عن الأعمش عن ابی الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حست كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين حتى بلغ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قال عبد الله أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة قال والبطشة الكبرى يوم بدر۔ مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی روش اختیار کی۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ میری ان کے خلاف یوسف علیہ السلام کے دور جیسے قحط کے ذریعے سے مدد فرما۔ چنانچہ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ مردار کھانے لگے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے آسمان اور اس کے درمیان دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان سے ایک نمایاں دھواں نمودار ہوگا، بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم دوبارہ ہی وہی کرنے والے ہو۔ تو ابن مسعود جو ہیں وہ فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا کیا قیامت کا عذاب بھی ان سے دور کیا جائے گا؟ یعنی یہ جو ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ان سے عذاب دور کر دیتے ہیں، اِنَّا کاشف العذاب قلیلا، تو کیا قیامت کے دن بھی جب یہ جہنم میں جائیں گے تو کیا تھوڑی دیر کے لیے عذاب جو ہے وہ دور کیا جائے گا؟ تو لہٰذا وہ اپنا پوائنٹ پروف کر رہے ہیں کہ اس سے مراد سخت پکڑ البطشۃ الکبریٰ سے مراد بدر کے دن کی لڑائی ہے۔ باب ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اب کفار مکہ
کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے کہ کوئی اجمی انہیں قرآن سکھا جاتا ہے، پھر وہ اپنی طرف سے ہم پر پیش کرتے ہیں اور عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو تعلیمات دیتے تھے ان میں یہی تھا کہ تم میری دعوت پر یعنی کلمہ توحید پر ایمان لے آؤ تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس پر وہ کہتے تھے معلم مجنون، کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے اور یہ دیوانہ ہے۔ کبھی آپ کو معلم کہتے تھے کہ کہیں سے سیکھ کے آ جاتا ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے۔ تو یہ الزامات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ مواقع پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے، جو اس آیت کریمہ میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد عن شعبة عن سلیمان ومنصور عن ابی الضحى عن مسروق قال قال عبد الله ان الله بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وقال قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، صاد 86۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى قریشا استعصوا علیہ فقال اللهم اعنی علیہم بسبع كسبع یوسف فأخذتهم السنة حتى حست كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود فقال أحدهم حتى أكلوا الجلود والميت وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم فدعا ثم قال تعودون بعد هذا۔ مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور فرمایا ہے آپ کہہ دیں میں تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف سے باتیں بناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو دیکھا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط مسلط فرما، جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا، اس طرح میری ان کے خلاف مدد فرما۔ چنانچہ انہیں ایسی قحط سالی نے پکڑا کہ جس نے ہر چیز ختم کر دی، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں اور چمڑے کھانے لگے۔ اور جو راویان حدیث ہیں سلیمان اور منصور، ان میں سے ایک نے کہا حتیٰ کہ وہ مشرکین مکہ چمڑے اور مردار بھی کھا گئے، زمین سے دھوئیں کی طرح کچھ برآمد ہوتا تھا۔ آپ کے پاس ابو سفیان آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ لوگوں سے عذاب دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو خشک سالی دور ہو گئی، پھر فرمایا تم لوگ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ فی حدیث منصور ثم قرأ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین الی عائدون ایکشف عذاب الآخرہ فقد مدد دخان والبطشة واللزام وقال احدهم القمر وقال الآخر الروم۔ منصور کی بیان کردہ حدیث میں ہے، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین عائدون تک، کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے دور کیا جائے گا؟ اس لیے دھواں، بطشہ، لزام تو گزر چکے ہیں۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک نے کہا ہے شق قمر بھی ہو چکا ہے، دوسرے راوی نے کہا اہل روم کا غلبہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ سارا مضمون جو ہے یہ پیچھے گزر چکا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں کا بیان۔ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد اللہ قال خمس قد مضینا اللزام والروم والبطشۃ والقمر والدخان۔ مسروق سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 5 نشانیاں گزر چکی ہیں، لزام، غلبہ روم، البطشہ یعنی سخت پکڑ، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور دھواں۔ اور جو دھواں علامات کبریٰ میں سے ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔
سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا دھوئیں کا ظاہر ہونا، یا دجال کا خروج کرنا، یا دابۃ الارض کا نکلنا، یا تم میں سے کسی کا خاص وقت یعنی مدت آ جانا، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ یعنی قیامت کا قائم ہو جانا، یعنی تم میں سے کسی کی اپنی موت آ جانا اور یا پھر قیامت ہی قائم ہو جانا۔ تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان توبہ کر لے۔ سورۃ حامیم الجاثیہ۔ جاثیتاً، جاثیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل بے اطمینان بیٹھنے والا۔ مستوفزین علی الرکب، مستوفزین علی الرکب، گھٹنوں کے بل بے اطمینان بیٹھنے والا۔ وقال مجاہد نستنسخ نکتب، اور مجاہد کہتے ہیں نستنسخ کے معنی ہے ہم لکھ لیتے ہیں۔ ننساکم نترککم، ننساکم سے مراد ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر نستنسخ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ نکتب یعنی الیوم تجزون ما کنتم تعملون ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی ہم لکھ رہے تھے، اور مراد ہے بواسطۃ الملائکہ، فرشتوں کی وساطت سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے کہ ملائکہ اللہ ہی کے پیغام بر ہیں، وہ جو لکھتے ہیں اللہ کے حکم ہی سے لکھتے ہیں۔ پھر ننساکم نترککم، یہ ہے جی سورۃ الجاثیہ آیات 34۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا۔ اور یہاں پر جو ہے نا ننساکم نترککم، تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ نسیان سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو کوئی بھول لاحق ہوگی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، اور بس صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگنور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کے انجام سے۔ بابن وما یہلکنا الا الدہر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں تو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، مجھے ایذا پہنچاتا ہے ابن آدم، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے ابن آدم، اور وہ کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہوں زمانہ، بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہی ہاتھ میں ہیں تمام معاملات، اقلب اللیل والنہار، اور میں ہی الٹ پلٹ کرتا ہوں رات اور دن کو۔ یہ تھوڑی سمجھنے والی جو ہے کانسیپٹ ہے، عقیدے کا کانسیپٹ ہے بیسکلی۔ انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ نیچے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اور اوپر وما یہلکنا الا الدہر، تو بیسکلی اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ دن اور رات کو الٹنے پلٹنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ مقلب ہے، لام کی زیر کے ساتھ، مقلب۔ اور جو لیل و نہار ہیں وہ مقلب ہیں۔ اگر آپ کو گرامر سے کچھ تھوڑی واقفیت ہو تو آپ کو فاعل اور مفعول کا فرق پتہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لام کے فتحہ کے ساتھ مقلب ہیں، لیل و نہار۔ تو پھر ظاہر ہے کہ مقلب اور مقلب ایک تو نہیں ہو سکتے۔ لیل و نہار جو ہیں، دن اور رات جو ہیں، وہ زمانہ ہے، وہ مقلب ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اللہ مقلب ہیں۔ تو لازمی طور پر پھر انا الدہر کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، کیونکہ اگر اللہ الٹنے پلٹنے والا ہے تو الٹائی پلٹائی جانے والی چیز تو کوئی اور ہے نا۔ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دہر کا خالق اور مالک ہے۔ تو جو لوگ یہ مانتے ہیں
کہ زمانہ خود ہی یعنی یہ نیچر ہی سب کچھ کرتی ہے، اور پھر کسی خالق پر، نیچر کے خالق پر، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خالق پر اعتقاد نہیں رکھتے تو ان کو دہریہ کہا جاتا ہے. اور دہریہ، اور اس کو آج آپ انگلش میں کہتے ہیں ایتھیسٹ. تو یہ لوگ جتنے بھی کوئی زمانے کے حوادث ہیں، مصائب ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ زمانے کا سارا جو ہے نا الٹ پھیر ہے. اور پھر جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ زمانے کو برا کہنے لگ جاتے ہیں. ہوا چلی ہے تو ہوا پہ لعنت کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ معمور من اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. تو اس حدیث میں بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ خود مختار نہیں ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے. وہ جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو انت دہر ہے اس کا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انت دہر سے مراد ہے کہ میں ہی زمانے کا خالق ہوں، یہ نہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں. اور پھر یہ جو ہے نا کہ مجھے ایذا دیتا ہے ابن آدم، تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کلیئر کر لینا چاہیے اپنے ذہن میں، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابن آدم کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، یا کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ اے میرے بندو تم ہرگز مجھے نہ ضرر پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی کوئی نفع اور نقصان دونوں تم مجھے نہیں پہنچا سکتے. ہاں لیکن تمہاری بعض باتوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے وہ بری لگتی ہیں. اور بری بھی اللہ تعالیٰ کو جو چیز ایذا دیتی ہے وہ بھی، اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے بدلے میں تو اس انسان کو تکلیف پہنچنی ہے، اس چیز کے بدلے میں تو انسان کو سزا ملنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے. تو دراصل انسان جب زمانے کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ زمانے کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس میں سرکشی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جو فیصلہ غلط ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ایک چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. آگے انشاءاللہ سورہ الفتح آ رہی ہے تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہی تو ہوا ہے صلح حدیبیہ کے دن. کتنی وہ فائدہ مند ثابت ہوئی، کتنے ٹینجنٹس پہ وہ جا کے فائدہ مند ثابت ہوئی لیٹر آن. وہ 2 سال کے عرصے میں کیا اس نے رنگ دکھائے اسلام کی کو پھیلانے میں، اور کس طرح سے وہ معاون ثابت ہوئی وہ صلح، جس کو اس وقت مسلمان غم سے بھرے پڑے تھے اور بہت اپنے لیے برا سمجھ رہے تھے. تو لہٰذا زمانے کو برا ہم نے نہیں کہنا. اچھا، اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جیسے لوط علیہ السلام نے کہا تھا ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، تو انہوں نے دن ہی کو تو کہا تھا. ٹھیک ہے، پھر اسی یہود 77 ہے. اور پھر اسی طرح سے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا صلاۃ کسوف پڑھاتے ہوئے، لم ار منظرن کالیوم قط افظع، میں نے آج کے دن سے زیادہ جو خوف زدہ کرنے والا اور ہولناک منظر ہے میں نے نہیں دیکھا. تو کیا یہ کس کیٹیگری میں پھر باتیں آتی ہیں؟ یہ پیغمبروں کی، رسولوں کی جو باتیں ہیں کہ انہوں نے کسی دن کے بارے میں اس طرح سے کہا، تو یہ کس کیٹیگری میں پھر آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک خبر دی ہے، انہوں نے کوئی عیب جوئی نہیں کی اس ساری چیز کی. ٹھیک ہے، تو خبر دینے میں کہ وہ بڑا سخت دن تھا وہ اور بات ہے، لیکن آپ اس پر اعتراضات چھانٹیں. مجھے ذہن میں ابھی بات کرتے کرتے مثال آ گئی ہے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی، کہ آپ دیکھیے کہ جو بھی ہوا ہے تنہا وہاں پر، تو ان کے لیے اب وہ سخت بہت تھا، وہ وقت سخت بہت تھا، لیکن انہوں نے
ایک کام ہے جو نہیں کیا اور جس کی وجہ سے وہ وینریٹ ہوئی ہیں، اور وہ ہے واویلا اور اعتراض اور ان حالات پر کسی نہ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو کامنٹنگ یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی نیگیٹو کامنٹ. جو انہوں نے نہیں کیا نا وہ یہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ماں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے وہ ہسبینڈ کے پیچھے بھی بھاگی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یہ ہے کہ جب پتہ چلا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو کہتی ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بچہ پیاس سے بلک رہا ہے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان پیور ایک مدرلی انسٹنکٹ کے تحت وہ بھاگی ہیں، صرف اپنے بچے کے لیے وہ پانی ڈھونڈ رہی تھیں. لیکن کیا نہیں کیا انہوں نے گلہ نہیں کیا، انہوں نے ان حالات کو برا بھلا نہیں کہا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے یہاں پہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم تو ذرا سی بات پر ہماری طبیعت، ہماری روٹین، ہمارے مرضی کے خلاف ذرا سی کوئی بات پڑ جائے تو ہم کتنے ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کتنی باتیں ہم کر چھوڑتے ہیں جس کو کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا. کیا سردی ہے، کیا گرمی ہے، ہماری پوری جو مجلسیں ہیں ان کا ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے، یا سردی کو کوستے رہو اور یا گرمی کو کوستے رہو. آپ سوچیں ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے. ہم اپنے یہ اتنے خوبصورت مومنٹس جن میں ہم جنت میں درخت لگا سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کما سکتے ہیں، ہم کیا باتیں کرنے میں ہم گزار رہے ہوتے ہیں. سورۃ حامیم الاحقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال مجاہد تفیضون تقولون وقال بعضهم اثرة وأثرة وأثارة بقیت علم. مجاہد نے کہا تفیضون کے معنی ہے تقولون یعنی تم کہتے ہو. بعض نے کہا اثرتن حمزہ کے فتحہ کے ساتھ اور اسرتن حمزہ کے ضمہ کے ساتھ اور اثارتن ان تینوں کے معنی باقی ماندہ علم کے ہیں. وقال ابن عباس بدعا من الرسل ما كنت باول الرسل. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بدعا من الرسل کے معنی ہے میں کوئی پہلا رسول دنیا میں نہیں آیا ہوں. وقال غیرہ ارأیتم هذه الالف انما هي توعد ان صح ما تدعون لا يستحق ان يعبد وليس قوله ارأيتم برؤية العين انما هو اتعلمون ابلغكم ان ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. دوسرے اہل علم نے کہا ارأیتم میں حمزہ محض زجر و توبیخ کے لیے ہے. یہ جو ہے استفہام کا حمزہ یہ ذرا تھوڑی سی وارننگ اور اٹینشن کے لیے ہے، یعنی اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے تو وہ اس قابل نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. ارأیتم میں رؤیت عین یعنی آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ رؤیت قلبی مراد ہے. معنی یہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو یا تمہیں یہ بات پہنچی ہے کہ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے. یہاں پر تفیدون یہ ہے الاحقاف 8. هو اعلم بما تفیدون فیہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم. اور تفیدون یعنی قول الکثیر، القول الکثیر بہت بولنا، بہت مشغول رہنا باتوں میں. فاض الماء کہتے ہیں انڈیلنا پانی کا. پھر اسی طرح سے هو اعلم اس کو بھی دیکھ لیجئے، هو اعلم وہ زیادہ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ علم کے لحاظ سے مبالغے کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں، علیم کہتے ہیں. عالم آپ اللہ کے لیے نہیں کہتے، عالم کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بلیغ ہے عالم سے. ٹھیک ہے، عالم کیونکہ اس کے اندر عالم کے اندر کوئی مشارکہ پایا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم میں کوئی بھی شریک نہیں. اور عالم گرامیٹیکلی اسم تفضیل ہے، یعنی ان کے علم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کوئی بھی مثال نہیں ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ ثانی تو کیا کسی کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ اس کا علم اتنا ہے. اور عالم کے خلاف، کیونکہ عالم جو ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے، دوسری چیز کا نہیں ہوتا. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج الی قولہ اساطیر الاولین. اور جس نے اپنے والدین سے کہا
تف ہو تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں کا بیان۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہکہ قال كان مروان على الحجاز استعمله معاویۃ فخطب۔ یوسف بن ماہک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مروان بن حکم کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا گورنر بنایا، تو انہوں نے یعنی مروان نے ایک موقع پر خطبہ دیا۔ فجعل یذکر یزید بن معاویۃ لکی یبایع له بعد ابیہ، تو وہ خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کرتا تاکہ اس کے والد یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس کی بیعت کا راستہ ہموار کیا جائے۔ فقال له عبد الرحمن ابن ابی بکر شیئا، تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس کو اعتراض کے طور پر اس وقت کچھ کہا۔ فقالا، تو مروان نے کہا، خذوہ، پکڑو اس کو۔ فدخل بیت عائشۃ فلم یقدروا، تو وہ اپنی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے بھاگ کر، تو اب لوگ ان کو پکڑ نہ سکے کیونکہ یہ احترام سب کو پتہ تھا کہ اندر ہم نہیں جا سکتے۔ فقال مروان ان ھذا الذی انزل اللہ فیہ، تو اس وقت مروان نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے، یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں، کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تف ہے تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو۔ تو اندر سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فقالت عائشۃ من وراء الحجاب، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا، ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں فرمائی، ہاں جو مجھ پر تہمت لگی تھی تو اس کی برات کی آیات ضرور نازل کی تھیں۔ اچھا جناب، یہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، اور بریفلی جو اس کا ہے نا بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس وقت مروان کو کہا تھا کہ کیا تم شاہ روم ہرقل کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہو کہ کوئی بادشاہ قبل از وقت اپنے بیٹوں کے لیے بیعت لے لے؟ تو اس بات پر پھر مروان کو غصہ آیا، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کو پتہ تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ حکمران ہیں، جو جی میں آئے گا کرے گا بھی، تو وہ بھاگ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چلے گئے، اور اتنی مروت، اور یہ ان کو سب کو پتہ تھا کہ سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارک کے اندر اب ہم نہیں جا سکتے۔ اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑی سی ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ ایک لمبے عرصے سے کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ والوں کی جو نفسیات ہیں ان کا بڑا گہرا مطالعہ انہوں نے کیا تھا۔ آئے دن یہ لوگ اسلامی حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کرتے رہتے تھے، اور بالکل سمپلٹن سادہ لو مسلمانوں کو سبز باغ دکھا کر اور ان کے درمیان خانہ جنگی کرانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اور ایسے حالات میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز دی کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنا دیں، جانشین بنا دیں، تاکہ فتنہ اور فساد کے دروازے کو شروع ہی میں بند کر دیا جائے۔ تو ایسے میں اب ہوا یہ تھا کہ اس مشورے سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ 6 افراد کی ایک کمیٹی بنا چکے ہوئے تھے کہ کون ان کے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے لیے انہی کے بیٹے یزید کا نام پیش کیا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی ایسا اقدام کرنے پر تیار نہیں تھے کہ جس میں لوگوں کی ایک جو رائے عامہ ہے وہ شریک نہ ہو۔ تو پھر یہ ایک جو ہے نا شروع ہوا سلسلہ، ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنا کہ کون کس کو وہ چاہتے ہیں۔ تو پھر عمومی طور پر تو لوگوں نے اس تحریک کی حمایت کر دی، اعتراض نہیں کیا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں کچھ لوگ میرے بیٹے یزید کی ولی عہدی پر خوش نہیں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک اہل مدینہ
اس تحریک ولی عہدی سے متفق نہ ہوں تو میں یزید کو ولی عہد کا اعلان نہیں کروں گا۔ تو اس وقت انہوں نے مدینہ کے گورنر مروان کو لکھا کہ اب مجھے کمزوری نے آ لیا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ دنیا سے کب رخصت ہو جاؤں، اور مجھے یہ اندیشہ دامنگیر رہتا ہے کہ کہیں میرے بعد امت جو ہے وہ پھر فتنہ و فساد کا شکار نہ ہو جائے، لہٰذا میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں لوگوں کے جو لوگ ہیں ارباب حل و عقد جن کو کہتے ہیں، تو ان کے مشورے کے بعد کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کر جاؤں، اور اس سلسلے میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں۔ آپ اس بات کو مدینہ طیبہ کے معززین کے سامنے پیش کریں اور اتفاق سے جو رائے سامنے آئے اس سے مجھے آگاہ کریں۔ اب یہاں پر جب اس نے مروان نے اس طرح سے بات کی تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس کی مخالفت کی، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی ابتداء میں ان کو ریزرویشنز تھیں، انہوں نے کچھ تھوڑی مخالفت کی، لیکن لیٹر آن وہ انہوں نے بیعت کر لی تھی، اور حسین رضی اللہ عنہ بھی وہاں اجلاس میں موجود تھے، اور بہرحال حسین رضی اللہ عنہ کے تحفظات دور نہ ہوئے، لیکن کیونکہ باقی تمام نے کسی نے اس کے اوپر اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا کہ کوئی کہے کہ نہیں ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس وقت 10 سال پہلے اپنی وفات سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے لیے لوگوں سے ولی عہدی کی بیعت لے لی، اور یہ بیعت مکمل ہونے کے بعد ان الفاظ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر میں نے یزید کو اس کے فضل و کمال کی وجہ سے اپنا ولی عہد بنایا ہے تو اسے اس بلند مقام پر پہنچا جس کی میں نے اس کے لیے امید کی ہے، اور اس معاملے میں اس کی مدد فرما، اور اگر اس بات پر مجھے اس محبت نے آمادہ کیا ہے جو ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے جبکہ وہ اس منصب کا اہل نہیں، تو اس منصب تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت دے دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت تھی، اور اس کائنات میں جو اللہ چاہتا ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یزید جو ہے وہ بن گیا خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ یہاں پر ایک چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ ان کا اجتہاد تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد جب سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ خطا کر جاتا ہے تو اس کو ایک اہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ درست فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو لہٰذا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مغیرہ بن شعبہ ہوں یا معاویہ ہوں رضی اللہ عنہما، ان کے اوپر تان کرنا، ان کے اوپر کسی قسم کی ان کو کوئی سب و شتم کا نشانہ بنانا، یہ ایک مسلمان کا نہ اخلاق ہے، نہ ہی اس کو اس بات کی کوئی اجازت ہے۔ اچھا، پھر یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری براءت کی آیات کے بارے میں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آیت نازل ہوئی ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ التوبہ 40، یہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور پھر کچھ اور بھی ہیں آیات۔ تو اس کو ہم کس طرح سے پھر انڈرسٹینڈ کریں گے؟ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو دنیا میں باتیں کی گئی ہیں ان میں ایک یہ آیت نازل ہوئی ہے، صرف میری برات کی آیات، اس کے علاوہ یہ جو آیت ہے نا، یعنی کوئی نیگیٹو کونوٹیشن رکھنے والی کہ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اپنے والدین کو کہتا ہے اف لکما، تو یہ آیات ہمارے بارے میں کچھ ایسی نازل نہیں ہوئی۔ ایک نیگیٹو بات پھیلی تھی معاشرے میں اور وہ میرے بارے میں تھی، اور اس کی برات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، ورنہ فضائل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ باب قولہ فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم الآیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا کا بیان۔ قال ابن عباس عارض السحاب، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا عارض سے مراد بادل ہیں،
اور یہ جو آیت ہے یہ ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق نازل ہوئی جن کے ہاں عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور بعض یہ جو قصص الانبیاء کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے کہ اتنا شدید ان کے اوپر قحط آیا، کتنے سال ان کے مال مویشی ہلاک ہو گئے، سب ان کا غارت ہو گیا، پانی جو ہے وہ بالکل نام کو نہ رہا۔ تو ان کے ایک جو جماعت ہے نا ان میں سے یہ مکہ گئے، عرب قوم تھی نا، یہ مکہ گئے اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر تو انہوں نے مانگی دعا بارش کی، اور وہیں پر انہوں نے دور سے کالی گھٹا امڑتی ہوئی دیکھی، اور انہوں نے اسی وقت یہ سمجھا کہ یہ تو ہمارے اوپر بادل آ گیا ہے برسنے کے لیے، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو وہ بادل ہے کہ جو ہم پر برسنے کے لیے آ رہا ہے، اور دور سے ایسے ہیوی تھک اور کالا بادل تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یعنی عذاب کی تم جلدی مچاتے تھے۔ نبی کو تم بار بار اصرار کر کے کہتے تھے کہ ہاں ہم اپنی نافرمانی پر قائم ہیں، تو تم لے آؤ نا ذرا جلدی عذاب، تو یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یہ بادل نہیں ہے جو تم پہ برسے گا، ٹھیک ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، یعنی ہر چیز کو اس نے تباہ و برباد کر دیا جس پر اللہ نے اس کو مامور کیا تھا، اور ان کے جو بڑے بڑے گھر اور ان کے محلات ہیں صرف وہ باقی بچے، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک ایک جو ہے اس کو وہ ہوا اٹھا کے آسمان تک لے جاتی، اور پھر اس کو پٹاخ کر کے زمین پر پٹختی، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل وہ زمین کے اوپر پٹخا جاتا، اور پھر ایسے وہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، سورۃ الحاقہ میں آتا ہے گویا کہ وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہی تنے پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اور یہ وہ ہوا تھی جس کو کہ وہ اپنے لیے بہت خیر کا باعث سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس طرح کی کسی بھی انجام سے۔ قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته انما كان يتبسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا سرخ گوشت نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی، بہت ہی مہذب اخلاقی تعلیم ہے کہ ہم نے ہنسنا کیسے ہے۔ بعض لوگ ہنستے ہیں ڈرا دیتے ہیں، کہکا ہوتا ہے، منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، سر پیچھے کو گرا ہوا ہوتا ہے، آواز کوئی ایسی ان ہیومن ان کے گلوں سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، خوشی کے جذبات میں بھی، ہنسی کے جذبات میں بھی مومن جو ہے وہ معتدل ہوتا ہے اپنے اظہار کے اندر۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، آپ کے نواجس بھی نظر آتے تھے، کبھی آپ کے انیاب تک نظر آتا تھا، یعنی کینائنز یا ساتھ والی داڑھیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ کا یہ جو حلق میں جو کوا جس کو کہتے ہیں وہ بھی نظر آنے لگ جائے، حلق کی سرخی تک نظر آنے لگ جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اور ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہی ہے جو کہ مجھے بادر بھی کرتی ہے، اور وہ ہے یہ جو اسمائلیز ہیں، یہ جو ایموٹیکونز ہیں، اور اندھا دھند ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں حتی الامکان اوائڈ کرنا چاہیے چہرے ایموٹیکونز ایموٹیکونس کو، کہ جو اسمائل بنی ہوئی ہوتی ہے، یا جو سیڈ فیس بنا ہوا ہے، یا جو رونے والی شکل بنی ہوئی ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ کچھ جو عرب علماء ہیں، ہم جو یہ بریکٹ ڈال کے اسمائل ڈالتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں یہ صرف یہ سب اپنے احتیاط کے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ہم یہ جو بریکٹس ڈال کے اسمائلی ڈالتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا عرب علماء وہ کو بات لکھتے ہیں نا، تو انہوں نے آگے کوئی اسمائل کا کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ آگے لکھ دیتے ہیں ابتسمہ یا اس طرح سے کہ اس کے بعد ہم اسمائل کر رہے ہیں. وہ بریکٹ والی جو ایک وہ جو ہے نا اسمائلی، وہ بھی نہیں ڈالتے، وہ اس کو بھی اوائڈ کرتے ہیں. اور بیسکلی وہ یہ کہ کیونکہ یہ ایک فیشل ایکسپریشن ہے تو وہ احتیاط ہی کا تقاضا ہے. لیکن اب وہ رائٹ اپ جو ہے نا مجھے ملا نہیں اس وقت، لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو کئی تو بیچ میں اتنی کوئی ہوتی ہیں نا بہت ہی وہ ریپلسو ہوتی ہیں کہ جس میں ٹیڑھی شکل بنی ہوئی ہے اور زبان باہر نکلی ہوئی ہے، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، اور کس طریقے کی وہ بیہودہ اسمائلیز ہیں آنیسٹلی، کہ جو ہم لگائی ہوئی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے اپنے مہذب ترین اپنی طرف سے جو ہمارے میسیجز ہوتے ہیں ان کے اندر. تو احتیاط کرنی چاہیے. آپ بریکٹس والی اسمائلی ڈال لیں، لیکن وہ جو چہرے والی اسمائلی ہے اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. اور اپنی جب کوئی فزیکلی لوگ ملتے ہیں تو اس وقت تو پھر ہم اپنے فون کے اندر سے اپنا سر ہی نہیں اٹھاتے، وہیں پہ ہم اسمائلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں. اور جو اصل اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو توجہ دی جائے. جب سامنے لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے اس وقت آپ اپنے فون کی دنیا سے نکل آئیں تو وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے بہت سے لوگ ہم میں سے. تو اپنا جو ہنسنا بولنا، اپنے جو سوشل مینرزم ہے اس کو ری تھنک کرنے کی بہت ضرورت ہے. سوشل مینرزم سے مجھے ایک ذہن میں بات یاد آ گئی ہے، تھوڑی سی اس سے ہٹ کر ہے لیکن ہے بہت ریلیونٹ اور ضروری. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا نا ما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے اپنی زندگیاں کتنی مشکل بنا لی ہیں، کتنا ہم اس میں تکلفات میں پڑے رہتے ہیں، کیا کھانا، کیا ٹیبل کو لے کرنا، کیا ٹیبل مینرز، کیا کچھ ہم نے اپنے لیے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال رکھا ہے. آن دی ادر ہینڈ کچھ چیزیں ہیں جو کرنی بھی ہوتی ہیں، کچھ مینرزمز ہیں جو کرنے بھی ہوتے ہیں. ہر چیز کو یہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے سوچ کر کہ ہم تو بڑے سادہ سے لوگ ہیں جی، ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سے وہ بیسک اخلاق کے تقاضے بھی نہیں نبھائے جاتے. وائی؟ بیکاز ہم بڑے سادہ سے لوگ ہیں. اور اس کا ایک بڑا جو مجھے تجربہ ہوا، اور کچھ اور لوگوں کے بھی یہ ہیں، لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے. آپ اس کا اتنا سا ایک میسیج بنانا ہوتا ہے نا کہ آپ کی بھیجی ہوئی چیز یا آپ کی دی ہوئی چیز ہمیں بڑی پسند آئی، اور جو دینے والا ہے وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری چیز اس تک پہنچی بھی ہے یا نہیں. وہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے، وہ بس صرف ایک یا سستی ہوتی ہے یا پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے. اور ایسا اہل علم بندہ میں نے اس مشکل کا شکار دیکھا ہے یا اس بد اخلاقی کا شکار دیکھا ہے کہ جو اگر ان کی باتیں سنیں یا ان کا واعظ سنیں یا نصیحت سنیں یا درس سنیں تو آپ کا دل پگھل جائے، اور وہ ایک مقام پر ہے معاشرے کے اندر. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاشرتی کوئی معاملہ کریں تو آپ کو ان کے اخلاق کی جو ہے نا لیول وہ بہت نیچے نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام کا شعار تو حسن الخلق ہے، اور حسن اخلاق تو میزان میں سب سے بھاری ہوگا. تو لہٰذا یہ تکلف میں ہر چیز کو ڈال کر کہ میرے سے نہیں یہ تکلف ہوتا کہ اب میں شکریہ بھی کہوں، میرے سے نہیں یہ فلاں تکلف ہوتا. جو تکلفات آپ نے کرنے ہیں نا وہ آپ کو کرنے چاہیے، یعنی وہ تکلف نہیں ہوں گے، پھر وہ آپ کے بیسک اسلامک مینرز ہیں. تو یہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا مینرزم کے حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اچھا جناب آگے دیکھتے ہیں. قالت وکان اذا رأى غیما او ریحا عرف فی وجہہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرہ انور پر پریشانی کے اثرات نظر آتے. قالت فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الناس اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء ان یکون فیہ المطر،
کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی۔ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ، اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل دیکھتے ہیں، عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ، تو آپ کے چہرے میں ناگواری کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ ان کی آبزرویشن بھی دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور ان کی وجہ سے اور ان کی اس کین آبزرویشن سے اور ان کے سوالات سے کتنی وہ ذہین تھیں کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اب پوچھنے والی بات ہے۔ غیر ضروری چیز نہیں انہوں نے کبھی پوچھی، وہ پوچھا جس سے امت کو کچھ نہ کچھ ملا۔ یا عائشہ، اے عائشہ، ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب عذب قوم بریح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا چیز مجھے امن میں رکھے، یعنی کس چیز کی مجھے ضمانت ہے، سمر کی کیا ضمانت ہے مجھے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ ایک قوم کو ہوا کا عذاب دیا گیا تھا، وَقَدْ رَأَىٰ قَوْمُ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، اور اس قوم نے بھی جب عذاب دیکھا تھا تو اول انہوں نے کیا پکارا تھا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اور اسی طرح سے جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے جاتے، اور جب بارش برس پڑتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے۔ اور یہ جو آئی تھی ہوا قوم عاد پر، تو یہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس دوران میں ان میں سے بہت سے لوگ سردی کی شدت سے ٹھٹھر کر بھی مر گئے۔ استغفر اللہ۔ کبھی بھی ظاہری کسی بھی چیز کے اوپر ہمیں تکیہ نہیں کر لینا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہ جو جن کو ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کہتے ہیں نا، ان کے بارے میں جب ہمارا کوئی نہ کوئی لیڈر یہ بیان دیتا ہے نا کہ تن کے مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، قدرتی آفات کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اس سے بڑی جرت کیا ہو سکتی ہے؟ قدرتی آفات کا کون مقابلہ کر سکا ہے؟ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں سمجھیں۔ قدرتی آفات گناہوں کی سزاؤں میں بھی آتی ہیں۔ قدرتی آفات کا ایک ہی فارمولہ یہ بھی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں اس دنیا کا چھوٹا عذاب یا قریب تر عذاب جو ہے وہ ہم ان کو چکھائیں گے تاکہ یہ اس بڑے عذاب سے بچ سکیں، تاکہ یہ لوٹ آئیں اس بڑے عذاب سے پہلے یہ توبہ کر لیں۔ تو یہ توبہ اور استغفار کے وقت ہوتے ہیں، یہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانے سے یہ نہیں ٹلتے۔ اور بہت سی جو ہیں ہوائیں جن کا ہم یہ ٹورناڈوز اور ہریکینز جو اس دنیا میں آتے رہتے ہیں، جن کی جو سپیڈ ہے وہ یہاں 160 کلومیٹرز، پھر اسی طرح سے 200 کلومیٹرز پر آور تک بھی اس کو میجر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کے کسی ڈیزاسٹر کا شکار ہوں۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوزارہا آثامہا حتی لا یبقى الا مسلم۔ اوزارہا کے معنی ہے اپنے گناہ، مطلب یہ ہے کہ جب تک لوگ کفر و شرک سے باز نہ آ جائیں اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا باقی نہ بچے، یعنی اس وقت تک قتال فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ عرفہا بینہا، عرفہا اس کو بیان کر دے، یعنی ہر جنتی اپنا گھر پہچان لے گا۔ وقال مجاہد مولی الذین آمنوا ولیہم، مجاہد نے کہا مولی الذین آمنوا میں ولی کے معنی کارساز کے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ أَيْ جَدَّ الْأَمْرُ، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ کے معنی ہے جد الامر، یعنی معاملہ پختہ ہو گیا۔ فَلَا تَهِنُوا لَا تَضْعُفُوا،
فلا تہنوا کے معنی ہے تم کمزور اور سست نہ ہو جاؤ. وقال ابن عباس ادغانہم حسدہم، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ادغانہم سے مراد حسد اور کینہ ہے. آسنن متغیرن، آسن کے معنی ہے وہ پانی جو متغیر نہیں ہوگا، رنگ بو اور ذائقہ اس کا بدلے گا نہیں. یہاں پر کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. عرفہا یعنی وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ داخل کرے گا ان کو جنت میں جس کو پہلے سے اس نے ان کو متعارف کروا دیا ہے، اس کو بیان کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں جو بیان کی ہے نا، تو اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی اپنے جنت کے گھر کو ایسے پہچانے گا جیسا کہ وہ دنیا کے اپنے گھر کو پہچانتا ہے. یہ تو آخرت کی پہچان ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی پہچان کروائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وسائل، وہ اعمال صالحہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں. یہ پہچان ہے دنیاوی جنت کی. اور آخرت میں جنت کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان اپنے سیدھا جا کے گھر کو پہنچے گا، کوئی وہ راستہ بھولے گا نہیں، کوئی اس کو پوچھنا نہیں پڑے گا. وہ گھر کو دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں دس از مائی ہاؤس، یہ میری نیکیاں ہیں، یہ میرا گھر ہے. اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. پھر ہے مولا الذین آمنوا، اور یہ آتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے، ولی ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا. اور یہ ولایت خاصہ ہے مومنین کے لیے. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو سب کچھ، بہت سی دنیاوی چیزیں تو ہر کسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا ہیں اہل ایمان کے. بابن وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتہ ناتا توڑ ڈالو گے کا بیان. پوری آیت کا ترجمہ ہے اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنی معاویۃ بن ابی مزرد عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ الخلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. فلما فرغ منہ، پھر جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا، قامت الرحم فاخذت، تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کے دامن میں پناہ لی. فقال لہ مہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کیا ہے؟ قالت، تو رحم نے کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، میں قطع رحمی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ وہ مقام ہے کہ کوئی پناہ پکڑنے والا قطع رحمی سے پناہ پکڑے، یعنی تیری پناہ میں آئے. قال الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے میں بھی اس سے اپنا تعلق جوڑوں، اور جو تجھ سے توڑے میں بھی اس سے توڑ لوں؟ قالت، تو رحم نے کہا بلا یا ربی، کیوں نہیں ہے میرے رب. قال فذاکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا. قال ابو ہریرہ اقرؤوا ان شئتم فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناتے توڑ ڈالو. قال حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا حاتم عن معاویہ قال حدثنی عمی ابو الحباب سعید بن یسار عن ابی ہریرہ بہذا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا ان شئتم فهل عصیتم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پہلی حدیث کی طرح بیان کیا اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اور تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم یعنی قتال نہیں کرو گے تو اپنے رحم کے رشتے کاٹو گے۔ قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معاویہ بن ابی المزرد بهذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا ان شئتم فهل عصیتم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، یعنی اور تم سے یہ بعید نہیں، آخر تک۔ آسن متغیر، آسن کے معنی ہے متغیر یعنی بدل جانے والا، چینج ہو جانے والا۔ یہ جو ہے نا ان تولیتم کے متعدد معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تمہیں حکومت مل جائے تو تم حکومت کے اور اقتدار کے نشے میں عدل و انصاف قائم نہیں رکھو گے، تمہیں دنیا کی حرص و لالچ بڑھ جائے گی، فتنہ و فساد ہوگا اور قطع رحمی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت دی گئی تو۔ پھر آپ کو پتہ ہے تولا کا معنی اعراض کرنا بھی ہوتا ہے، تو دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے، اوائڈ کرو گے، تو دنیا میں امن امان قائم نہیں ہوگا، اور جب انصاف اور امن امان قائم نہیں ہوتا تو پھر فساد ہوتا ہے، حق تلفیاں ہوتی ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے۔ تیسرا معنی، تم اگر ایمان لانے سے روگردانی کرو گے، جب ایمان کے تقاضوں سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت واپس آ جائے گی، اور وہ یہ کہ معمولی بات پر رشتے ناتے کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اور چوتھا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، یہ آیت منافقین کے متعلق بھی ہو سکتی ہے کہ تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنی منافقانہ شرارتوں سے تم ملک میں خرابی مچاؤ گے، اور جن مسلمانوں سے تمہارے قریبی خونی رشتے ہیں ان کی بھی تم پرواہ نہیں کرو گے۔ بہرحال ان احادیث میں صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں کچھ عقیدے کے بھی مسائل ہیں، کچھ عقیدے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، فلما فرغ منہ، تو جب وہ فارغ ہوا ان سے، تو یہاں پر ہمیں اس بات ملتا ہے، ایفرمیشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت الفراغ کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ فراغت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی انسان کی فراغت کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ہم تو فارغ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، تعطیل ہم کرتے ہیں نا، ہم چھٹی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت فراغت کیسی ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اور کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال انفینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ الرحمن میں یہ آیت پھر آتی ہے نا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، الرحمن 31۔ تو اس کا پھر کیا معنی ہے کہ اللہ عز و جل انسانوں کے اور جنات کی جو تخلیق ہے اس کو جب مکمل کر لیں گے، اس سے جب فارغ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ایک فعل سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور فعل جو ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سارے کام ایک دم کر دیں؟ تو بالکل آن واحد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کام کو کر سکتے ہیں، وہ اس بات پر قادر ہیں، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ جو کائنات بنائی، 2 دن میں یہ کیا، 2 دن میں یہ کیا، 2 دن میں یہ کیا،
پھر والارض بعد ذالک دحاہا، تو ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہو رہے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ وہ کام پہلے کیا جائے کہ یعنی آپ نے آرڈر بنانا ہے اپنا، آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، آپ نے اپنی پریورٹی لسٹ بنانی ہے کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ ساری تعلیم ہمیں قرآن کے اندر سے ملتی ہے. دوسرا عقیدے کا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے، اچھا یہاں جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، یہاں پر ایک ورڈ میری کتاب میں مسنگ ہے جو کہ دوسری کتاب میں ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں، میں اسی پر حیران ہو رہی تھی. فَأَخَذَتْ جو ہے نا اس کے ساتھ ہے فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا. اور حقب جو ہے نا، حقب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر آپ دیکھیں جیسے یہ ازار باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو حقب کہتے ہیں. تو اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حقب کا بھی اس بات ملتا ہے، ایفرمیشن ملتی ہے. جس طرح سے ہمیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے قدم اور ید اور عین اور وجہ ان سب کی جو ہے وہ ملتی ہے نا، اور اسی طرح سے یوم یکشف عن ساق، پنڈلی، ان کی ہمیں خبر ملتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ خبریہ کہلاتی ہیں. ذاتیہ وہ صفات ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گی، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور خبریہ کہ جن کی ہمیں خبر دی گئی ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے. عقل اس کا اس بات کرے چاہے نہ کرے، خبر آ گئی ہے تو ہمیں اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. تو الحقو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اس بات ملتا ہے ہمیں اس حدیث میں. پھر تیسری بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ مانوی چیزیں بھی کلام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. رحم سے یہاں مراد یوٹرس نہیں ہے، رحم سے مراد ہے قرابت داری. اور قرابت داری ایک مانوی امر ہے، حسی امر نہیں ہے، ٹینجبل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پورا ایک ڈائلاگ ہے. فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَانِ فَقَالَ مَا أَيْ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ فَأَخَذَتْ وَقَالَتْ یہ افعال ہیں جو اس کے جو رحم کے بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی بھی مانوی چیز کو بولنے کی توفیق دے دے اور اس کو بولنے کی کیپیبلٹی دے دے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جیسے موت قیامت کے دن ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں جنتی اور دوزخیوں کے درمیان میں لا کر ذبح کر دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ اے اہل جنت اب تم ہمیشہ رہو گے، کوئی موت نہیں ہے، اور اے اہل النار تم ہمیشہ رہو گے، کوئی موت نہیں ہے. پھر یہ جو فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹوں، اور اس نے کہا میں راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے سورۃ الانعام آیت نمبر 12 میں آتا ہے نا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنے کو فرض کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے خود بخود سے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے. تو اسی طرح سے صلہ رحمی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ اس کو جوڑنا ہے، اس کے معاملات بڑے مربوط رکھنے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے کے معاملات بھی منتشر، اور اس کی کیسی کیسی دنیا میں بھی وہ جو ہے وہ تنگی اور ترشی کی زندگی دیکھی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو خونی رشتوں کو کاٹ کر زندہ رہتے ہیں. اچھا جی، اب یہ صلہ رحمی جو ہے یہ کیسے کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو یہ زمانے کے لحاظ سے بھی سچویشن ٹو سچویشن بھی ویری کرے گی، زمانے کے لحاظ سے بھی ویری کرے گی، اور قرابت کے لحاظ سے بھی ویری کرے گی. والدین کے ساتھ اور طریقہ ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ اور ہوگا، کزنس کے ساتھ اور ہوگا، خالہ پھپھو ماموں چچا ان کے ساتھ اور طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے.
تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے کسی قرابت دار کو کوئی کھانے کی ضرورت ہے، وہ بھوکے ہیں، تو آپ ان کو اس طریقے سے کھانا پہنچائیں کہ تاکہ ان کی کوئی عزت نفس مجروح نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہم کوئی فقیر ہیں جو آپ نے ہمارے گھر کھانا بھیج دیا، تو بجائے صلہ رحمی کے قطع رحمی ہی نہ ہو جائے کہیں. تو یہ آپ کو سچویشن ٹو سچویشن، لکل حال حال، ہر سچویشن کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کا، ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایک اور سلوک رکھیں گے، اپنے کزن، اپنے سیکنڈ کزن کے ساتھ ایک اور رکھیں گے، صحت مند رشتہ دار کے ساتھ ایک اور طریقہ ہوگا، مریض رشتہ دار کے ساتھ ایک اور طریقہ ہوگا. تو آپ کو یہ سب سچویشنز جو ہے نا اپنی زندگی میں یہ آئیں گی، اور ان میں جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مریض ہے رشتہ دار تو عیادت کو جائیں، تیمارداری کی ضرورت ہے، اس کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے، دیکھیں اس وقت آپ صلہ رحمی کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اوفینڈ کیے بغیر کرنی ہے. ایک یہ بڑا ڈائلیما ہے، بہت سے لوگوں کا یہ رونا دھونا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ کیا تو وہ آگے سے الٹا اوفینڈ ہو گئے. تو وہ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے اس کی کہ ہم نے طریقہ ٹھیک نہیں استعمال کیا ہوتا. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.